وجود کی برکت سے اس پورے ماحول کو ہم نے برکت والا بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ مل کے بول رہے، جس محلے میں، اس محلے کا نام کیا بتا رہے تھے؟ کوٹ محمود، انشاءاللہ مسجد کے وجود سے انشاءاللہ اور برکت والا ہوگا، اس لیے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اقیم الصلاة لدلوک الشمس اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جب نماز فجر میں خاص طور پہ قرآن پڑھا جاتا ہے نا بلند آواز سے، کان مشہودا، اس کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتے بھی نازل ہو جاتے۔ اور میرے آقا نے اس کی تفسیر خود بیان کی، الا حفتهم الملائکہ۔ اور جب فرشتے آتے ہیں نا، آپ کے علم میں ہے کہ ان کو دیکھ کر شیطان دوڑ لگا دیتے ہیں۔ فرشتے اور شیطان ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں رہتے، اگر شیطان ہے تو فرشتے وہاں پہ نہیں، اگر رحمت کے فرشتے وہاں پہ آ گئے تو پھر شیطان وہاں پر نہیں رہتے، بھاگ جاتے۔ اور جب شیطان ہوتے ہیں ان کے وجود کی وجہ سے وہاں پہ نجاست، خباثت، کثافت، گندگی، غلاظت، بے برکتی اور نحوست ہوتی، بیماریاں، امراض، بے برکتی ہوتی۔ اور جب فرشتے آتے ہیں نا تو ساتھ اللہ کی رحمتیں لے کے آتے ہیں، برکات لے کر آتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم کو ساتھ لے کر آتے ہیں، خوشبو لے کے آتے ہیں، شفا لے کر آتے ہیں، خیر لے کے آتے ہیں، بلائی لے کر آتے ہیں، فلاح و بہبود لے کر آتے ہیں۔ انشاءاللہ جہاں جہاں مسجد بن جاتی ہے اس کے وجود کی برکت سے اللہ پورے علاقے کو رحمت کا ایک گہوارہ بنا دیتا ہے۔ انشاءاللہ کوٹ محمود اللہ کے اس گھر کی برکت سے ایسا بنے گا، کہہ دیں انشاءاللہ، زور سے کہہ دیں انشاءاللہ۔ آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ مسجدیں یہ اللہ کا گھر ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ اللہ کے لیے بنا رہے۔ میری بات پھر سنیں، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور میرے اللہ کا پیغام کیا؟ پہلا سبق قرآن پاک کا، الحمدللہ رب العالمین، میرے اللہ رب العالمین، میرے اللہ مل کے بول لیں کہ صرف مسلمانہ نے رب نے، کیوں جناب؟ مسلمانہ جو کہ بڑی بڑیاں پہ آگیا ساڑھا بس نہیں چلدا نہیں سوچی گل اسی اہل حدیث حنفیاں روٹی نہ کھان دی تے حنفی سانوں نہ کھان دے تسی دوویں رل کے شیعہ نہ کھان دے ایویں ہے نا اللہ سانوں ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اور ہمارے آقا مولا رحمت للعالمین، رحمت للعالمین۔ ہندو شاعر کہتا ہے سلام اس پر، ہندو شاعر سلام اس پر جو آیا رحمت للعالمین بن کر، پیام دوست بن کر، صادق الوعد والامین بن کر۔ اللہ اکبر، نبی پاک رحمت للعالمین، اور جو اللہ پاک نے آپ کو قبلہ دیا ہدی للعالمین، اور جو قرآن دیا وہ ذکر للعالمین، سارا پروگرام ہی عالمگیر سارے جہانوں کے لیے۔ اور یہ مسجد کس کے لیے؟ مل کے بولیں، سورے بورڈ لے کے لا دے جو بن گئی نا ایسے وابیاں سوا کوئی مسیطیں نہ بڑھے، صرف وابی نماز پڑھ، یہ نہیں مسجد اس مقصد کے لیے نہیں ہم بنا اور نہ بنانی چاہیے۔ اگر یہ ہماری نیت ہوئی تو قیامت کے دن یہ مسجد ہمیں اجر و ثواب کا ذریعہ نہیں بنے گی، اللہ کو ناراض کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ یہ مسجد سارے مسلمانوں کے لیے۔ میں تو اگلی گل کہہ دینا،
نبی پاک کے پاس مسجد نبوی میں 43 عیسائی آ گئے نجران سے. کون آ گئے؟ کیوں جناب ایک گل کہنی بڑی اوکھی کہندے ہی نہیں. وہ عیسائی کہنا تو کچھ ہو جانا ہے. حضرت عیسیٰ کی وجہ سے عیسائی ہم کہتے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام 11 مرتبہ اللہ نے مسیح نے قرآن میں کہا ہے مسیح 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 مسیح. ان کی وجہ سے 43 کرسچن. نبی پاک کے صحابہ کے پاس بڑے بڑے ڈیرے بھی تھے. تو اس سمجھو سر مدینہ اس وقت میں انج نہیں سی. مدینہ میں سردار رہتے تھے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود بہت بڑے الحمدللہ سردار تھے, کائنات کے امام تھے, مدینے کی ریاست کے سربراہ والی تھے. اللہ نے باغ دیے تھے, زمینیں تھی, گھوڑے تھے, اونٹ تھے, دنیا جہاں کی ساری نعمتیں آپ کے پاس تھیں. لیکن آپ نے اختیاری طور پر درویشی اختیار کی تھی. جو آتا تھا اللہ کی راہ میں تقسیم کر رہے تھے. لیکن آپ نے ان کو ٹھہرانے کے لیے کسی باغ میں, کسی حویلی میں, کسی ڈیرے پر, کسی کے فارم پر بندوبست نہیں کیا. عیسائیوں کو ٹھہرانے کے لیے آپ نے مسجد نبوی کے اندر ٹینٹ لگوایا. مسجد نبوی کے سے اگلی گل بھی دساں. ربانی صاحب انہوں نے پہلے دن کیا بیٹھا بیٹھا جی اسی چلے آدھے خیمے نو. آپ نے پوچھا کیوں؟ زاد المعاد کے اندر یہ روایت موجود ہے. کہا جی کیوں؟ عرض کرنے لگے ہماری عبادت کا ٹائم ہو گیا تو ہم جا کے وہاں پہ عبادت کر لیں. میرے آقا فرماتے ہیں میری مسجد نبوی کے اندر ہی کر لیں. مسجد نبوی کا دروازے نبی پاک نے ان کے لیے کھول دیے. اور یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھو عملی طور پر عیسائیوں نے نبی پاک کی مسجد کے اندر دوسری طرف رخ کر کے اپنی عبادت کی اور نبی پاک نے ان کو نہیں روکا, خود اجازت. کل ساڑی اس مسیطے کوئی جو بندی آ جائے تو نماز پڑھن دو گے؟ کیوں جناب؟ کوئی بریلوی آ گیا تو پھر مسیطہ بات ہونے پھر جی. کوئی شیعہ آ گیا چڑھ کے نماز پڑھنا رہا تو پھر ڈانگا کر لو گے. تو جب کوئی عیسائی آ گیا اور نبی پاک کی مسجد سے تمہاری یہ اعلیٰ مسجد نہیں ہوگی. یہ میں باتیں تو اس لیے کہہ رہا ہوں اپنے دلوں کو بڑا کر ہم عالمگیر پیغام لے کر دنیا میں آئے اور انشاءاللہ الرحمن اس پیغام کو ہم نے دنیا میں عام کرنا ہے اور اس سے اسلام پھیلے گا. نبی کریم علیہ السلام کی آخری بات سنا کے اجازت چاہتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ فلاں یہودی سردار جو ہے نا اس کا بیٹا بیمار ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر پہنچ گئے, دروازے پہ دستک دی. اس نے نکل کے جب دیکھا نا کہ محمد کریم علیہ السلام نے دروازے پہ کھڑے, حیران ہوا. جی آپ فرمائے عبید اللہ شاہ تھک جائیں گے, آگے بہ جا. اللہ سلامت ہو. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, اس نے کہا جی آپ فرماتے ہیں میں نے سنا تیرا بیٹا بیمار ہے, میں اس کی تیمارداری کرنے کے لیے آیا. میں اس کی, یہ نبی پاک کی سنت ہے. اہل حدیثوں سے پوچھو نا کہ رکوع سے پہلے اور بعد میں یہ رفع دین کیوں کرتے ہو, تو قاری عبد المجید صاحب کیا جواب دیتے ہیں؟ انشاءاللہ ہم سنت سمجھ کرتے ہیں. تو کسی یہودی کا بیٹا بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کرنا, یہ پھر کیا ہے؟ کچھ ہی بولو. تو جب کوئی عیسائی بیمار ہو جائے, یہودی دے نہیں دیتے, تو کوئی عیسائی دے دھری عیسائی بیمار ہو جائے پھر تو جاؤ کبھی سنتوں زندہ کرنا واسطے ہیں. فہیم صاحب دھیان نہ جائے, فتوے بائے بڑے لگ رہے ہیں. اور فہیم صاحب میں کی ہو گیا جامعہ جہادیہ دے محتمم تو عیسائیاں دے گھر بڑے پھردے سے اتنے تیمارداریاں کر. اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. تم نے اسلام کو کتنا تنگ نظر بنا دیا. اسلام تو یہ ساری نفرت کی دیواریں گرانے والا. مولانا علی محمد شمسان رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے اہل حدیث شاعر تھے, نبی پاک کی محبت سے بڑے شعر تھے. فیروز پور ابھی ہندوستان پاکستان تقسیم نہیں ہوا تھا تو میرے بزرگ فیروز پور میں رہتے تھے.
وہاں مخو ہمارا قصبہ تھا، تو وہاں میرے جدی امجد حضرت مولانا سید محبوب شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سالانہ 3 دن کی کانفرنس کروایا کرتے تھے۔ اس میں بہت دنیا آتی تھی سننے کے لیے، مسلمان سارے مسالک کے اور غیر مسلم اس میں آتے تھے۔ ہندو شودر جو ہوتے ہیں نا، یہ بھی آئے اس میں سینکڑوں کی تعداد میں۔ اور مولانا سمسان رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پہ شعر پڑھے، اے شودر معاشی نہ در در تے جاتو۔ وہ شودر جو بیچارے ہندو تھے لیکن ان کو خود دوسرے ہندو برہم اور کھتری اور ریش ناپاک اور نجس سمجھتے تھے، وہ ان کو اپنے برتنوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے، اور اگر وہ ان کے چبوترے پہ چڑھ جاتا کبھی در در، جیسے ہم کتے کو کہتے ہیں اس طرح کہتے ہیں نعوذ باللہ۔ تو مولانا سمسان فرماتے ہیں اے شودر معاشی نہ در در تے جاتو، نہ در در تے جا کے در در کراتو، محمد سوات نو سینے لا کوئی نہیں سکتا، محمد سوات نو سینے لا کوئی نہیں سکتا، جہان دی رحمت کہا کوئی نہیں سکتا۔ اور آگے پڑھا جی ایتھے کھڑا تو پڑھ لے کلمے دی بانی، تے سمسان پیوے تیرا جھوٹا پانی۔ ان کا جو سردار تھا نا، اس نے کہا ہمارا جھوٹا پانی دنیا میں کوئی انسان پی سکتا ہے؟ وہ دوڑ لگا کر بھاگ کر سٹیج پہ آ گیا، کہتا ہے حضرت مولانا جو آپ فرما رہے ہیں یہ سچ ہے؟ فرمایا کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، تیرے پانی کو تبرک سمجھ کے پینا سمسام کا کام۔ چنانچہ اس نے کلمہ پڑھا، مولانا نے پانی منگوایا، اس کو پلایا، اور خود اس کا بچا پانی خود پی کے دکھایا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ جتنے وہاں سینکڑوں شودر تھے سارے کے سارے مسلمان۔ اسلام ایسے پھیلا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیرا بیٹا بیمار ہے، میں اس کی خبر لینے آیا، خوشی سے اس نے دروازہ کھولا، آقا اندر تشریف لے کے دیکھا نوجوان ہے، جان کرنے کا ٹائم۔ آقا نے اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرا، کیا پھیرا؟ دست نبوت پھیرا۔ شاہ جی دست نبوت سینے پہ پھیرا، میرا اور آپ کا ہاتھ تو کسی عیسائی سے لگ جائے لیکن سارا ہاتھ نہ پاک ہو، لیکن میں قربان جو جس دست مبارک کی شان یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں جس نے اس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیا ہم تو اس پہ جہنم کو حرام کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ید اللہ فوق ایدیہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ دست نبوت اس کے سینے پہ پھیرا، اور آپ نے محسوس کیا کہ بچے کے جان کنی کا ٹائم ہے، اب یہ بچ نہیں سکتا، تو آپ فرماتے بیٹا کلمہ پڑھ لو۔ فنظر الی ابی، انہیں اپنے ابا جان کی طرف دیکھا جو یہودیوں کا سردار ہے، مگر نبی پاک کے اخلاق سے وہ اتنا موم ہو چکا تھا، خود یہودی سردار بے ساختہ، یہ حدیث پاک میں آتا ہے بے ساختہ اس نے کہا اتے ابو القاسم، اتے ابو القاسم، بیٹے جو ابو القاسم فرما رہے ہیں مان لو۔ اس نے کلمہ پڑھا، ساتھ ہی اس کی روح پرواز کر دیا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں میرے آنے کی برکت سے تو نے اس نوجوان کو جنتی بنا دیا۔ توجہ فرمائیں صحابی کی شان کیا ہے؟ اس نے کلمہ پڑھا، آقا کی طرف دیکھ کر صحابی بن گیا۔ کیوں کیا بن گیا؟ اور صحابی بھی ایسا بنا انہوں نے وضو کیتا زندگی سے، ایک وضو نہیں کیتا، ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، ایک عمرہ نہیں کیتا، ایک بار زکوٰۃ نہیں دیتی، قرآن کی قیدی تلاوت نہیں کیتی، ایک بار اللہ کا ذکر نہیں کیتا۔ ادھر کلمہ پڑھے، آقا نے دیکھا جان نکل گئی۔ میرے آقا فرماتے اللہ نے اس پر جنت کو واجب فرما دیا، اور نبی کا تو صحابی ایک لمحے کا صحابی ہو اللہ اس پہ جنت کو واجب فرما دیا۔ اور جو صحابہ زندگی پر آپ کے ساتھ رہے ان کی شان کیا ہے؟ اور جو اہل بیت اطہار ہیں وہ صحابہ بھی ہیں اور ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار بھی ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ جو نبی پاک کے اہل بیت ہے نا ان کی ڈبل شان ہے، وہ صحابی بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں۔ دوسرے صحابہ صرف صحابہ ہیں، اہل بیت نہیں ہے۔ ہر اہل بیت صحابی بھی تھا لیکن ہر صحابی اہل بیت نہیں تھے، تو اس لیے ان سب کا ادب کرنا ہے، اولیاء کرام کا، ائمہ اعظام کا۔ تو ہمارا یہی موقف ہے، یہی پیغام ہے، ہم نے مسجد بنائی سب کے لیے، انشاءاللہ یہ دروازہ سب کے لیے کھلے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ان مسجدوں کو بنانے اور ان کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں جب آیا نا ایک دفعہ یہاں ایک جلسے پر، یہ جو مسجد ہے الہ آباد سے آئے تو بائیں طرف سڑک کے اوپر، مجھے مسجد کا نام تو یاد نہیں، بہت پرانی بات 1986 میں، تو میں جب گاڑی سے اترا تو سب سے پہلے جفی پائی میرے بزرگان نصیحت ہدایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ تے میرے کانچ کی نصیحت فرمائی، کہنے لگے تھی میرے عزیز ہو تے بریک نہیں لانی، زندگی دے وچ نا علم دے میدان چ اگے ود ہی رہنا ہے۔ تو میں نے ان کی نصیحت کے بعد الحمدللہ کئی ایم اے اللہ کی توفیق سے کیے، LLB کیا، ایم فل کیا، ڈاکٹریٹ کی، تو میں جب بھی کسی ڈگری کو حاصل کرتا تھا مجھے ضرور یاد آتے تھے کہ یہ ان کی نصیحت تھی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے صاحبزادگان اور ان کے عزیزان جو یہاں پہ تشریف فرمائے انہیں بھی، اور ہمارے بزرگ حضرت بھائی عطا اللہ ظفر صاحب کو بھی، اور ہمارے بہت پیارے بھائی حضرت مولانا ابراہیم خادم رحمت اللہ علیہ مجمعین، ان کے والد گرامی، دیگر بھی جو ہمارے بزرگ یہاں پہ فوت ہوئے، احباب فوت ہوئے، اللہ پاک ان سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں انہی الفاظ پر آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس مسجد کو بہت جلد انشاءاللہ الرحمن تعمیر کے مراحل سے گزار کر تکمیل تک پہنچائے، تاکہ آپ ساتھی رمضان مبارک میں نماز تراویح یہاں پہ پڑھ سکیں۔ ہم نے حضرت بھائی اجاز صاحب جو بھائی عطا اللہ ظفر صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان سے درخواست کی ہے کہ وہ انشاءاللہ تعمیرات کی نگرانی فرمائیں گے، اور شاہ صاحب ان کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ معاون کے طور پر۔ یہ مل کر انشاءاللہ الرحمن بہت جلد اس کی تعمیر کو مکمل کروائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مولانا حنیف صاحب اور بھائی عبید اللہ شاہ صاحب ان کی جو انشاءاللہ معاونت کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔